سعودی عربیہ کے صحرا کے دل کے اندر ایک ایسا پراسرار شہر آباد ہے جسے العلا کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال مغرب کے اندر العلا شہر واقع ہے اور اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، جسے قرآن پاک کے اندر مدائن صالح یعنی قوم سمود کی بستی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس جگہ پر ایک انتہائی طاقتور قوم رہتی تھی جس جیسی قوم اللہ نے دوبارہ کبھی پیدا نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ 100 فٹ قد کے لمبے تھے اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے، انتہائی دولت مند اور تعمیرات کرنے کے اندر بے مثال تھے، اور یہ لوگ نہ کبھی بیمار ہوتے اور نہ جلدی بوڑھے ہوتے، اور اسی وجہ سے ان کے تکبر کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا گیا، اور اسی طاقت نے اس قوم کو آہستہ آہستہ مغرور اور ظالم بنا دیا، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے ہر ایک قوم کے اندر اپنا پیغمبر بھیجا ہے، قوم سمود کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگے کہ اے صالح، تو ہم میں بڑا امید والا تھا، کیا تو ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آ۔ سورہ الاعراف آیت 75-76۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اس پر عذاب لازمی آتا ہے، اور قوم سمود نے بھی اسی طرح کے معجزے کا مطالبہ کر اس کا انکار کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا جو کہ اسی وقت پیدا ہو اور بہت بڑی ہو اور اس کے علاوہ دودھ بھی دیتی ہو۔ حضرت صالح نے سن کر یہ جواب دیا کہ اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ ہاں، ہم سب لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ایک معجزاتی طور پر ایک اونٹنی مخصوص چٹان کی پہاڑ کو توڑ کر باہر نکلی، ایک بڑی اونٹنی دودھ دینے والی، بالکل ایسے ہی جیسا کہ قوم صالح نے ڈیمانڈ کی تھی۔ قرآن پاک اس کے بارے میں مزید بتاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو قتل مت کرنا، بلکہ اس کو اللہ کی زمین کے اندر گھومنے اور کھانے پینے دو، کیونکہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور اس بات کا ذکر ہے سورہ ہود کی آیت 64 کے اندر۔ اب اس اونٹنی کی ترتیب یہ تھی کہ ایک پورا دن یہ پانی پیتی تھی، اور اس کے بعد اگلے دن قوم صالح پورا دن پانی پیتی، اور اس کا انعام یہ تھا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اسی دن اتنا دودھ دیتی کہ اس پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قوم سمود کے سرداروں نے سازش کی اور انہوں نے ایک شخص کو، قدار بن سالف نام کے شخص کو اکسایا، اور اس نے جا کر اونٹنی کو قتل کر دیا، اور یہ تمام سردار اس قتل کے بعد تکبر سے کہنے لگے کہ اے صالح، لے کر آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ حضرت صالح کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے جواب دیا کہ صرف 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر عیش کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اور بالکل تیسرے دن جب لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، اچانک سے خوفناک آواز آئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا جس کو قرآن کریم کے اندر صحیحہ کہا گیا ہے۔ صحیحہ کا عربی زبان کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایسی خوفناک چیخ، ایسی خوفناک آواز جس کی وجہ سے انسان کا دل تک پھٹ جائے۔ اب سائنٹیفکلی دیکھیں تو شاید یہ آواز کسی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سال 1883 کے اندر ایک ایسی آواز ریکارڈ پر موجود ہے جو کہ قدرتی طور پر پیدا ہوئی، اور یہ آواز ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے پیدا ہوئی تھی، اور اتنی شدید تھی کہ ہزاروں میل دور تک لوگوں کے دل پھٹ گئے، لوگ کانوں سے بہرے ہو گئے اور ان کے گھروں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ اس آتش فشاں پہاڑ کا نام ہے کراکاٹووا، جو کہ انڈونیشیا کے اندر موجود ہے، اور اس کے پھٹنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اس کو پورے 3000 میل تک سنا گیا، جس کے اندر آسٹریلیا اور جزیرہ نما افریقہ تک یہ آواز کئی دن تک سنی گئی۔ کئی ہزار لوگوں کے کان کے پردے تک پھٹ گئے، کیونکہ اس آواز کی شدت تھی 310 ڈیسیبل، جو کہ کسی بھی انسان کی سماعت سے باہر کی ہے۔ اس دھماکے کی شدت سے یا پھر آواز کی لہروں کے آفٹر شاک کی وجہ سے جو لوگ آتش فشاں کے انتہائی قریب تھے وہ تو فوراً مر گئے، اور اس کے شوک ویوز کی وجہ سے لوگوں کے آرگن تک پھٹ گئے، جیسا کہ قوم سمود کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کراکاٹووا جیسے آتش فشاں کے قریب ہوتا تو صرف آواز کی طاقت سے ہی مر سکتا تھا، چاہے آگ یا پھر لاوا اس تک نہ بھی پہنچے، کیونکہ یہ آواز سونک بوم سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور تھی جو کہ ہوائی جہاز کی رفتار سے آتی ہے۔ اور اس آتش فشاں کے پھٹنے کے اثرات صرف آواز تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس نے دنیا بھر کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں بھی پیدا کی، جیسے کہ ٹمپریچر کے اندر کمی اور یادگار رنگین آسمان کا منظر۔ مدائن صالح یعنی قوم سمود کی بستی سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب کے اندر مدینہ منورہ کے شمال کے اندر سعودی عربیہ کا آتش فشاں علاقہ موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے حرۃ خیبر، اور یہ جگہ لاوے سے بنے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے اندر پچھلے 1500 سالوں کے دوران کئی چھوٹے آتش فشائی دھماکے ہو چکے ہیں،
اور یہاں پر موجود کچھ پہاڑوں کی ساخت تو ایسی ہے جو کہ صحیحہ یعنی بڑی گرجدار والی آواز کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے، جو کہ قوم صالح کے بارے میں بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حرۃ الراحت جو کہ مدینہ منورہ کے جنوب کے اندر مدائن صالح سے تقریباً 300 سے 350 کلومیٹر دور ہے، جبکہ حرۃ الشام جو اردن اور شام تک پھیلا ہوا ہے کافی دور ہے، لیکن یہاں پر بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ قرآن کے مطابق صحیحہ جیسی آواز یہاں کے عاطف شام پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے پھٹنے کی آوازیں اس قدر شدید ہو سکتی ہیں کہ ان کے آفٹر شاک سے ہیومن آرگن تک کو تباہ کیا جا سکے۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ قوم صالح پر عذاب کی شروعات انہی پہاڑوں میں سے کسی ایک عاطف فشاں پہاڑ سے ہوئی ہو، باقی واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا وقت تھا جب رومن فوج سے سامنا ہونا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدائن صالح سے گزرے اور کچھ ٹائم کے لیے یہاں پر قیام کر لیا۔ جب آپ کو اس جگہ کے بارے میں خبر ہوئی کہ یہ میدان صالح ہے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہاں پر غم کے آنسو بہاتے ہوئے عبرت حاصل کرو، نہ کہ خوشیاں مناؤ یا پھر یہاں پر قیام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو کہ ان پر آیا تھا۔ صحیح مسلم میں مزید وضاحت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مدائن صالح کے اندر کنووں سے پانی لیا، یہاں پر آٹا گوندا اور کھانے کا انتظام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، وہ پانی بھی بہا دو، اور اس علاقے سے پانی صرف اسی جگہ سے لینا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ یعنی صحیح حدیث سے بالکل واضح ہے کہ عذاب والی جگہوں پر کسی بھی طرح سے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکنا اور دنیاوی سرگرمیوں کے لیے ان کو استعمال کرنا اللہ کے رسول نے انتہائی سختی سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہاں پر میلہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی حکم جیسا کہ قبرستانوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبرت کی جگہ ہیں، اور میدان صالح اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس جگہ کی نحوست ابھی تک عذاب کی وجہ سے باقی ہے، اور اتنا زیادہ نحوست ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے رکنے کھانے پینے سے بھی منع کیا اور حکم دیا کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ، اور ایسا نہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج سعودی عربیہ کے اندر ویژن 2030 کے تحت اسی عبرت کی جگہ پر نہ صرف میلہ لگا ہوا ہے بلکہ یہاں پر باقاعدہ فحاشی سے بڑے میوزیکل کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں جو کہ صرف 5 دن پرانی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ کیا یہ کسی ویسٹرن لبرل ملک کی ویڈیو ہے یا پھر سعودی عربیہ جیسے مسلمان سرزمین کی، جسے اللہ کے رسول نے عبرت کی جگہ کہہ کر اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو وہاں پر جانے سے منع کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ تو سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقاعدہ ضد ہے، بلکہ قوم سمود والا اللہ کو چیلنج ہے کہ اگر تم ہم پر عذاب لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، ہم نے تو اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کنسرٹ دراصل ایک جرمن میوزک گروپ کائن میوزک نے منعقد کیا تھا، اور یہ علاقہ مدائن صالح کا حصہ ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب دنیا غزہ کے اندر جہاد اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر بائیکاٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ملکوں کا لیڈر اپنے ملکوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا امیج دنیا کے اندر ایک سٹرکٹ مذہبی ملک سے ہٹ کر لبرل ملکوں کے اندر شامل ہو سکے، اور دبئی اور UAE کی طرح یہاں پر بھی فورن ٹورزم اور انویسٹمنٹ بڑھائی جا سکے، کیونکہ مستقبل کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے آنے کے بعد پیٹرول کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس چینج کے دوران اسلام اور اس کے کلچر کو جس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ میوزیکل کنسرٹ ایلیفنٹ ماؤنٹین کے پاس ہوا، جو کہ قدرتی پہاڑی ہے جو دیکھنے کے اندر کسی ہاتھی کی طرح لگتی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہزاروں سالوں کے ہواؤں اور ریت کے کٹاؤ کی وجہ سے اس کو قدرتی طور پر ایک ہاتھی کی شیپ مل چکی ہے، جو کہ خود سے نہیں بنائی گئی۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کی اونچائی تقریباً 52 میٹر ہے۔ العلا کے اندر باقاعدہ اس کا اپنا ایئرپورٹ بھی بنا دیا گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے، اور اسی علاقے کے اندر بہت سارے فیسٹیول میوزیکل کنسرٹ بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ فورن ٹورسٹ بھی آتے رہتے ہیں۔ مدائن صالح ویسے تو العلا کے علاقے کے اندر ہی موجود ہے، لیکن ایلیفنٹ راک اس سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا یہ سیدھا سیدھا اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینا ہے تو اور کیا ہے؟ چلیں غیر مسلم تو اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے تو بس یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمان تو اس کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔